میں مشرقی یوپی میں ضلع غازی پور کا ایک قصبہ ہے، پٹھانوں کی بستی تھی زمانیہ، تو وہاں پیدا ہوا کہ وہاں اب بھی جو محلے ہیں وہ خٹک ٹولی، خٹکوں کا محلہ ہے۔ سبحان ٹولی، کوئی سبحان صاحب تھے ان کا، لودھی محلہ، توخی محلہ، وہاں صرف توخی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ ہم خاندان میں ہمارے دادا جو تھے وہ اورمڑ تھے، ہماری دادی توخی تھی۔ تو ایسے بھی قبائل ہیں جو پورے کے پورے یہاں سے منتقل ہو گئے اپنے قبائلی علاقوں سے یا افغانستان سے، اور وہ جا کے ہندوستان میں، جیسے آپ کو لوہانی کم ملیں گے، وہ اس طرح کے بہت سے قبائل ہیں جو آپ کو اب افغانستان میں نہیں ملیں گے، تو وہ وہاں تھے۔ تو معاشرتی اعتبار سے تو ہم مشرقی یوپی کے گانے، مشرقی یوپی گاتے تھے، زبان جو تھی وہ بولتے تھے، لیکن نسلی اعتبار سے ہم پٹھان تھے، اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ پٹھان قبائل اڑیسہ تک پائے جاتے ہیں جو جا کے وہاں آباد ہو گئے، اور یہ مغلوں سے پہلے سے وہ سلسلہ جاری تھا مائگریشن کا۔ میرے چچا جو تھے وہ کمیشن ہوئے ایئر فورس میں، آل انڈیا ایئر فورس میں، بلکہ رائل انڈین ایئر فورس۔ جب آزادی ملی، یعنی اس وقت ہم لوگ آبادی میں تھے، تو وہاں وہ ہمارے دادا ایک دن چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، تو میرے چچا آئے، انہوں نے کہا کہ ابا میاں ایسے ایسے آپشن مانگا گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پاکستان میں مواقع بہتر ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو تم پاکستان کے لیے آپٹ کرو۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کر دیا، لیکن میرے والد سخت مخالف تھے، پاکستان کے بھی، مسلم لیگ کے بھی، کانگریسی تھے وہ۔ جب میرے والد نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، تو میرے دادا نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم تمہارے دو بچوں کو لے جائیں گے، اس لیے کہ تم اپنے مستقبل کے ذمہ دار ہو، ان کی مستقبل کی ذمہ داری مجھ پر آئی ہوتی۔ تو وہ لے آئے، اور اس زمانے میں گھر کے بڑے کو کوئی آدمی اپوز نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ، حالانکہ میری والدہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ آئیں، لیکن جب میرے دادا نے کہا تو، اور جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں، تو ہمارا پہلا خاندان تھا جو پاکستان جا رہا تھا، تو ہر آدمی آ کے پوچھتا تھا بھئی پاکستان کیا ہے، کیسا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہے کہ گھر کے لوگ نوکری کی تلاش میں تو دلی اور کانپور اور کلکتہ، بامبے جایا کرتے تھے۔ تو ہماری اماں کے ذہن میں یہی کنسپٹ تھا کہ بھئی یہ جا رہے ہیں، پھر جب ہوگا تو آ جائیں گے۔ یہ کنسپٹ کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اور لاک اسٹاک اینڈ بیرل چھوڑ رہے ہیں اس کو، وہ کنسپٹ تھا ہی نہیں۔ تو لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیسے جا رہے ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہماری ایک اہرنی، وہ دودھ دینے والی تھی، وہ ہندو تھی، تو وہ آ کے روتی تھی کہ ان بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے اور یہ کیا ہے، تو یہ بڑا اس کے لیے وہ تھا۔ تو میری اماں اس کو سمجھاتی تھی کہ بھئی ایسے سب آتے ہیں، جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ بھی جائیں گے اور آئیں گے، اور ہم یہاں ہیں تو یہ کیسے نہیں آئیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تو ایک سناٹے کی سی کیفیت ہو گئی، اور میں باہر کھیل رہا تھا، تو میرے دادا آئے اور انہوں نے بغیر کچھ پوچھے اوچھے مجھے ڈانٹا، اور ایک بڑے زور کا تھپڑ بھی مارا، کہ چانٹا بل کے سر پہ، کہ گھر کے اندر چلو۔ تو وہ بھی جا کے گھر میں بیٹھ گئے، حالانکہ وہ گھر میں بیٹھنے والے آدمی تھے، ہمیشہ بیٹھک میں بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے، بات ہوتی رہتی۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ تو وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک ہمارے والد کے پرانے دوست تھے، جلاہے تھے، ویور، تو وہ دروازے پر آئے، انہوں نے پکار کے کہا کہ جی مہاتما گاندھی کا قاتل ایک ہندو، مسلمان نہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک ٹینشن سا پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمان ہو تو کیا ہوگا، تو وہ ہمارے دادا بھی ریلیکس کر گئے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی ریلیکس کر گئے،
اور اس کے بعد پھر ایک مسلمانوں میں کیفیت پیدا ہوئی کہ بھئی یہاں حالات جو ہیں وہ اب ان کے لیے بہتر نہیں رہے، اور پھر ہمارے دادا نے تو ویسے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جانا ہے، لیکن اس فیصلے کو مزید مہمیز بنا۔ یہ جو رائٹ تھا، ہندو مسلم رائٹ، اس کے بارے میں جو عام کنسپٹ تھا وہ شرفا کے درمیان یہ تھا کہ یہ گنڈے بدماشوں کا کام ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ صاحب مسلمان ہندو سے لڑ رہے ہیں یا ہندو مسلمان سے لڑ رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ فسادی کچھ گنڈے بدماش ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم لوگ بنگلور میں تھے، بنگلور کیا اس کی قریبی ایک جگہ ہے وائٹ فیلڈ، تو وہاں تھے، تو ہمارے والد کے بارے میں معلوم ہوا وہ کلکتے میں تھے، فساد ہو گیا ہندو مسلم، تو ہندو بھی آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کے والد کی خیریت معلوم ہوئی، آپ کے بھائی کی خیریت معلوم ہوئی، مسلمان بھی آتے تھے وہاں، یعنی یہ نہیں تھا کہ یہ ہندو مسلمان کا جھگڑا ہے۔ ہمارے چچا کی پوسٹنگ کراچی ہوئی تو ہم لوگ ان کراچی آ گئے اور شروع میں موری پور میں رہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جن عورتوں نے جہاز میں برقعے پہنے ہوئے تھے وہ دوسرے دن جب ہم سے ہمارے گھر ملنے آئیں تو ان کا برقع اترا ہوا تھا، اور یہ وہ ہماری بستی زمانیہ میں یا اپنی بستی میں وہ یہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے بڑا مشکل تھا، یعنی لوگ کہتے کہ جی فلانے کی بہو ہے، فلانے کی بیٹی ہے، یہاں یہ پل نہیں تھا، ایک کلچرل جو ٹیبو بنتا ہے وہ یہاں نہیں تھا، وہ آئیں اور انہوں نے برقع اتار دیا اور وہ گھوم رہی تھی، ایک خاتون ایسی بھی تھی جو ہاف پینٹ پہن کے اور گھوما کرتی تھی، اور لیکن وہ گھروں میں عموماً نہیں جاتی تھی، باہر وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جمپ آیا کہ ایک زمانے میں نے بنگلور میں ایک عورت کے لمبے ناخن دیکھے، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ جی اس عورت کے اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا ایسے اشارہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم پاکستان آئے تو وہاں ہم نے عورتوں کے لمبے ناخن بھی دیکھے۔ میرے خاندان میں میری والدہ، میری پھوپھیاں، میری دادی، انہوں نے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے لپسٹک لگائی ہو یا میک اپ کیا ہو، یعنی یوں میک اپ وغیرہ سندور اور یہ اور وہ، تو یہ نہیں میک اپ تھا، اس کو بہت برا سمجھتے تھے، یعنی بچے ہی تھے ہم، کوئی بھی زیادہ میرا خیال 8-9 سال کی عمر ہوگی، لیکن یہ کہ یہ فرق میں نے محسوس کیا اور بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اچھا ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جیسے زمانیہ میں یا اس سے پہلے اور بھی جہاں ہم رہتے تھے شہروں میں بھی، وہاں اگر لوگ آتے تھے تو یہ نمائش کہ ہم دولت مند ہیں یا ہمارے پاس گاڑی ہے یا بنگلہ ہے، یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی، اس کو یعنی کلچرلی بہت برا سمجھتے تھے کوئی آدمی یہ ظاہر کرے کہ ہم دولت مند ہیں۔ پاکستان میں آنے کے بعد جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ یہ عیب جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، مندمل ہو رہا تھا، لوگ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے باپ نواب تھے اور ہمارے یہاں باغ تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ تو جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میرے ایک بزرگ تھے تو ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ایک رشتہ دار کا جو بڑے قریبی رشتہ دار تھے، غالباً میرے ماموں تھے، میں نے ان کا ذکر کر دیا کہ جی وہ کلرک ہیں فلانے اس، تو ہر آدمی سناٹے میں آ گیا، اور بعد میں پھر مجھے میرے بزرگوں نے بتایا کہ یہ بات ایسے نہیں کہنی تھی۔ تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ پہلے اگر آپ ہم نے اپنی والدہ سے کہا کہ جی یہ کیوں آتے ہیں ہمارے گھر میں، انہوں نے کہا وہ میرا خون ہے، تو جب ہم مر جائیں گے تو اس کو منع کر دینا، نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو میرا خون ہے وہ آئے گا جب تک ہم زندہ۔ تو اب یہ بات پہلے یہ تھی، اور یہ پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ ہر آدمی
یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے خاندان کے بارے میں کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بری ہو سکتی تھی ان کو چھپاؤ، جو ہمارے لیے اچھی ہو سکتی تھی ان کو بتاؤ. کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں پشاور آ گئے، ہمارے چچا کی پوسٹنگ ہو گئی پشاور، یہاں آ گئے. تو یہاں ایک صدر میں اب بھی وہ اسکول ہے، کانوینٹ ڈے پریزنٹیشن میری ہائی اسکول. تو تھا تو وہ لڑکیوں کا، لیکن 4th اسٹینڈرڈ تک اس میں لڑکوں کو بھی الاؤ کر. تو وہاں ہمارا داخلہ ہوا 2nd اسٹینڈرڈ میں. تو یہ جو کانوینٹ تھا وہ ایلیٹس کا اسکول تھا، یعنی یا تو بڑے بڑے قوانین کے بچے ہوتے تھے یا فوجی افسران کے، بیشتر فوجی افسران کے بچے ہوتے تھے. جو بچے یہاں عام اسکولوں میں پڑھتے تھے، یعنی وہ گورنمنٹ اسکولوں میں، وہ ان بچوں سے ہمارا ملنا جلنا بھی برا سمجھا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسکول سے نکل کے کبھی ٹانگا وانگا نہ آئے تو پیدل، جیسے میں اسکول سے مال روڈ پر جاتا تھا، ہمارا گھر تھا وہ 14 نمبر منرو روڈ، اب اس کو شہید منیر روڈ کہتے ہیں. تو اس میں وہاں ہمارا بنگلہ تھا، تو ہم لوگ اس طرف جانے والے بچے ساتھ جاتے تھے. اور اگر وہ بچے آ جائیں اور وہ ذرا اگریسو بھی اس لیے ہوتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے یہ بڑے پینٹ قمیض ٹائی باندھے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ شلوار قمیض وہ ملیشیا. تو ہم کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان بچوں سے مت ملو یا ان سے دوستی مت کرو یا ان سے بات مت کرو، اس لیے کہ ایک بنیادی طور پر یہ ہم سے کمتر ہیں. یا اچھا وہاں پولیس والا بھی کھڑا ہوتا تھا، تو جیسے وہ بچے آ گئے انہوں نے کہا تم اردو جانتا ہے؟ اب ہم اردو نہیں جانتے تھے. فارسی جانتا ہے؟ ہم فارسی نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتا ہے تم کیسا پڑھتا ہے یہ ذرا وہ. تو وہ پولیس والے کو ہم لوگ آواز دیتے، تو پولیس والا وہیں سے چھڑی گھما کے سڑک پر ایسے پھینکتا تھا تو بچے بھاگ جاتے تھے. یعنی ہم نے پشاور میں اس زمانے میں رہتے ہوئے گرین ہوٹل میں تو ہم نے کھایا، ایک وہ ڈین ہوٹل بھی ہوتا تھا وہاں بھی کبھی چل جاتے، صدر میں بھی جاتے، لیکن ہم نے نمک منڈی نہیں دیکھی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک ماحول تھا نا، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ تم یعنی اچھے ہو، تم بڑے ہو، تمہاری عزت الگ ہے. چنانچہ ہم پولیس والے کو پولیس والا نہیں کہتے یا سپاہی جی نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے کانسٹیبل. دیکھو یہ ہمیں بات بتائی جاتی تھی کہ ایسے بات کرو. پھر ایسا ہوا کہ ہمارے والد جو تھے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کا کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار تھا کلکتہ میں، تو وہ کچھ خراب ہو گیا. تو ان کے دوستوں نے، ان کے پارٹنرز نے یہ مشورہ کیا کہ ایسٹ پاکستان جایا جائے. تو وہاں وہ آئے اور انہوں نے کچھ بزنس اسٹیبلش کیا، لیکن یہ کہ ناکامی رہے. تو انہوں نے میرے دادا کو یہ لکھا کہ جی اب میں یہاں آ گیا ہوں اور 3 سال ہو گئے ہیں بچوں سے ملے ہوئے، تو اب آپ ان کو ہمیں اپنے پاس بھیج. ہمارے والد دناج پور ایک جگہ ہے مشرقی پاکستان میں، جو پہلے اپنے چاول اور اپنے آم کے لیے بڑی مشہور، یہ بلکہ دارجلنگ سے بہت قریب. تو وہاں میرے والد تھے، تو ہم لوگ وہاں گئے. انہوں نے وہاں کچھ دکان کی ہوئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایک ناکام بزنس مین رہے. شطرنج اچھی کھیل لیتے تھے. ہم جب مشرقی پاکستان میں اترے تو ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی، تو ہماری چچا ہم کو لینے آئے تھے، رشتے کے چچا، وہ ہمارے والد کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے اس ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی چٹاگانگ میں ایک جگہ ہے ٹیڑی بازار، کہ وہاں پہنچا دو.
تو اس نے کہا کہ 10 روپے دیں. تو انہوں نے بڑی جی اس کو سلواتیں سنائی کہ تم 10 روپے، یعنی تم یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے، ڈاکو ہو گئے. اور جب اس نے ذرا جواب دیا تو وہ وہاں ایک ہماری بستی کے یعنی زمانیہ کے ایک تھے انسپکٹر صاحب واچ اینڈ واچ کے، تو ان کو بلا لایا. انہوں نے آتے ہی اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور گالیاں نکالی کہ کھال کھینچ لیں گے اور خبردار یہ. اور ہمارے چچا سے کہا کہ 5 روپے اس کو دے. چنانچہ ہم لوگ ٹیکسی میں، وہ رونے ہونے لگا ٹیکسی میں بیٹھ کے، اور ہم لوگ ٹیڑی بازار گئے. وہاں پہنچ کے ہمارے چچا نے اس کو 5 روپے 10 روپے دیے، 5 روپے اس کا کرایہ اور 5 روپے بخشش. تو وہ ہمیں بڑا عجیب سا بھی لگا. بجائے اس کے کہ ہم وہاں گئے تھے اور ہجرت کر کے گئے تھے ایک نئی جگہ، ان کا تعاون حاصل کرتے یا ان کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے، ہمارا رویہ یہ تھا کہ ان کو دباؤ. تو یہ ایک رویہ تھا. ممکن ہے کہ میرا مشاہدہ غلط ہو، لیکن میں ذاتی ایک بچے کی حیثیت سے میرے ذہن پہ یہ بات تھی کہ بھئی یہ یہاں کی مقامی آبادی کو کمتر سمجھنے کا، گھٹیا سمجھنے کا، کمزور سمجھنے کا یہ ایک رویہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میرے والد کو یہ واقعے کا علم ہوا، حالانکہ وہ بڑے لبرل آدمی تھے سیاسی اعتبار سے، تو انہوں نے میرے چچا سے کہا کہ میاں بنگالی کو کبھی مجمع میں مت مارنا، ورنہ وہ اتنے لوگ جمع کر لے گا کہ تمہاری ساری وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہمیشہ اکیلے میں مار. یہ ہمارے والد نے ہمارے چچا کو بتایا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صورتحال سمجھنے کی. میرے ذہن پر یہ اثر تھا کہ یہ ان کو دبانے کی یا ان کو کمتر دکھانے کی ایک کوشش ہے جو ہمارے یہاں تھی. یہ مجھے اول عالم بثواب میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور نہیں دوں گا. یہاں ہمارا ایٹیچیوڈ وہی کلونیل ایٹیچیوڈ تھا، انہیں ڈومینیٹ کرنے کا، کہ ہم آئے تو اب ظاہر ہے کہ ہم جہاں سے بھی آئے تو ظاہر یہاں ہمیں رہنا تھا مستقل، ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس لیے کیا تو یہاں کے لوگوں سے میل جول بڑھانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. تو یہ ایک میں نے ایک بات محسوس کی ایک بچے کے طور پر بھی، بڑا ہوا جب بھی یہ محسوس کیا. دیکھیے جی یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کے اور نہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ٹامی ایک ہمارا کتا تھا، تو اس کے مرنے کی جب اطلاع آئی تو میری والدہ نے وہ رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے سارے عزیزوں کے بھی نام لیے، اپنے گھر کے بھی نام لیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں نے اپنی کچھ کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی ہے کہ ایک دن میں نہ پاکستان بنتا ہے نہ ایک دن میں بنگلہ دیش بنتا ہے. ایک صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں وہ مارکسسٹ فلسفی میں کہتے ہیں کہ there is no chance, everything is a necessity. تو ایک صورتحال ایسی بن جاتی ہے جہاں یہ اختلافات ابھر کے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تمام خواہشوں کے باوجود ایسا نہ ہو جاتا ہے. اب بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں تو جو پارٹیشن ہوا اس کے فوراً بعد، یعنی اس سے پہلے ایک تحریک تھی متحدہ بنگال کی، جس کے سہروردی ایک بڑے وہ تھے کہ متحدہ، اس لیے مسلمانوں کی میجورٹی تھی متحدہ بنگال، تو وہ ان کی اس کوشش کو رد کر دیا گیا، مسلم لیگ کی قیادت نے رد کر دیا. پھر اسی سہروردی کو جو پارٹیشن سے پہلے متحدہ بنگال کا وزیر اعظم تھا، اس کا داخلہ مشرقی پاکستان میں بند کر دیا گیا. وہاں یہ نور الامین اور یہ خواجہ شاہ نظام الدین کی، ناظم الدین کی حکومت
حکومت تھی تو انہوں نے ان کا داخلہ بند کر دیا. پھر لیاقت علی خان نے ایک ڈیٹ مقرر کر دی کہ جس نے اوتھ نہیں لی اس تاریخ تک اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، اور سہروردی اس کے وکٹم تھے. تو پھر اسی سہروردی کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. لینگویج کا جب مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جو مہاجر تھے انہوں نے اردو اسکول تو بنا لیا. ہمارے ضلع دناج پور میں جہاں ہم تھے وہاں بھی ایک اقبال ہائی اسکول، اقبال ہائی انگلش اسکول بن گیا. تو وہاں ہمیں بنگلہ نہیں پڑھائی، اردو پڑھائی گئی، انگلش پڑھائی گئی، سنسکرت کی بھی، پرشین اور عربک کی سیکنڈ لینگویجز تھی جو ہمارے کورس میں تھی تو وہ پڑھائی گئی، بنگلہ نہیں پڑھائی گئی، جبکہ بنگالی وہاں کی زبان تھی. تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بنگالیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری زبان یا ہماری معاشرت یا ہمارے کلچر کو تو یہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا. تو وہاں ایک لینگویج موومنٹ شروع ہوا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارے ارباب حل وقت تھے، جو ہماری لیڈرشپ تھی، اس میں سے یہ تجویز تو آئی کہ جی یہاں کی قومی زبان عربی بنا دی جائے. یعنی عربی کو وہ تسلیم کرنے کو تیار تھے، بنگالی کو ایک قومی زبان، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف بنگالی کو قومی زبان بناؤ، اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان بناؤ. یہ تجویز ان کو گوارا نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی عربی کو بنا دیں. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ جی نظر الاسلام کی بنگالی ہمیں قبول ہے، ٹیگور کی بنگالی قبول نہیں. اب اگر کوئی ہندوستان میں کہے کہ جی ہمیں غالب کی اردو قبول نہیں ہے، ہمیں وہ دیا شنکر نسیم کی اردو قبول ہے، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ زبان تو زبان ہوتی ہے. یہ وہ نظر الاسلام بھی ان کے بڑے شاعر تھے اور ٹیگور بھی ان کے بڑے شاعر تھے. جب سن 54 کے الیکشن ہوئے تو اس میں مسلمانوں کی، مسلم لیگ کی 9 سیٹیں تھیں. وہ جو وزیر اعلیٰ تھا نور الامین وہ بھی ہار گیا اپنی سیٹ، لیکن ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. حکومت اس وقت بنانے دی گئی جب ان میں تفرقے پیدا ہو گئے. یعنی وہ اسکندر مرزا وہاں وہ بن کے گئے، 92A لگا دیا. دیکھیے ایک بات تو طے ہے، اگر آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، یا کوئی بھی جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، کہ جب الیکشنز آپ نے کرائے اور اس الیکشن کے تحت ایک پارٹی میجورٹی، تھمپنگ میجورٹی، فیصلہ کن اکثریت حاصل کر گئی، تو اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے تھا. وہ چاہے بنگالی تھے یا ہندو تھے یا بہاری تھے. جب آپ جمہوری اصولوں کے تحت آپ نے ایک الیکشن کرایا، اس میں ایک پارٹی جیت گئی، تو اس کو اقتدار دیا جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سارے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے جو جمہوریت پسند لوگ تھے، جمہوریت پسند جماعتیں تھیں، ان کا یہ فرض تھا کہ وہ اس اقتدار کی منتقلی کو وہ یقینی بناتے. ایسا نہیں ہوا. یعنی بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں اکثریت جیتی، لیکن اتنی بڑی اکثریت نہیں تھی جتنی بڑی بنگال میں مجیب الرحمان، یہ 162 سیٹیں جناب. اچھا یہاں انہوں نے میجورٹی جو ہے وہ پنجاب میں لی اور یہ سندھ میں لی، وہاں انہوں نے پورے صوبے میں، اور یہ ایک تھمپنگ میجورٹی، تو یہ تو کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ان کا 6 پوائنٹ تھا یا ان کی جو بھی ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. جب آپ نے یہ نہیں کیا تو بنگالیوں کا یہ احساس محرومی اور زیادہ طاقتور ہو گیا کہ بھائی زبان ہماری انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑی. ہماری جو عددی اکثریت تھی، بالادستی حاصل تھی، اس کو کم کرنے کے لیے پوری کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے پاکستان کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے پیرٹی کے تصور کو فروغ دیا، محض اس لیے
کہ ان کی جو عددی بالادستی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور پورا قانون یعنی 1956 کا بھی جو قانون تھا وہ بھی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیرٹی کو انہوں نے وہ کیا. تو بنگالیوں کا یہ احساس محرومی بہت بڑا، اور وہ تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہوا، اور بالآخر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھٹو صاحب بھی تسلیم کر لیں. ان کی اپنی بہت بڑی کمزوری تھی، یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ صاحب ہم یہ نہیں کریں گے، چھ نکات پر عمل نہیں کریں گے، یا ہم اسمبلی میں جائیں گے اس کے ساتھ کہ بھئی 6 نکات میں امنڈمنٹ ہو، تو وہ اپنی پبلک کو کیا جواب دیتے. دیکھیے نا پھر یعنی جب جنون ایک ایسی مرحلے میں داخل ہو جائے جہاں آپ پھر ایک آدمی کو اس لیے دشمن سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے، اس کی نسلی حیثیت کی وجہ سے، تو یعنی پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اچھا ہو سکتا ہے یا کوئی ہندو اچھا ہو سکتا ہے یا کوئی یہودی اچھا ہو سکتا ہے. وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے اس لیے برا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے برا ہے، یہ وہ بنگالی ہے اس لیے برا ہے، اور یہ سندھی ہے اس لیے برا ہے، پٹھان. یہ یعنی وہاں آدمی کی اپنی اچھائی یا برائی کاؤنٹ نہیں کرتی، وہاں اس کے عقائد، اس کی تھنکنگ. یہی کیفیت بنگال میں پیدا ہو گئی، اور آپ نے اس کا آخری موقع تھا وہ 6 نکات یا وہ 1970 کا الیکشن. اس میں بھی جب آپ نے ان کو ڈینائی کیا ان کے حقوق کو، تو پھر ان کے اندر ایک خیال ہوا یا جذبہ فروغ پایا جس کو ایکسپلائٹ بھی کیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ جتنے مغربی پاکستان کے لوگ ہیں یہ برے ہیں، جتنے ان کے سپورٹرز ہیں وہ برے ہیں. اور یہ اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی غنڈہ ہے، یہ بدماش ہے، یہ اگر ہندوستانی ہے تو برا ہے، یہ اگر پنجابی ہے تو برا ہے، یہ بنگالی ہے تو برا ہے. چنانچہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ ہوا یعنی آرمی ایکشن ہوا تو ہم بنگالیوں کو بنگالی نہیں کہتے تھے، ملعون کہتے. اور یہ ہر فوجی، ہر ہندوستانی، ہر وہ مہاجر پنجابی ملعون کہتا. اچھا پھر اس کے بعد ملعونوں کی مار لگنی شروع ہوئی. اچھا پھر میں نے ایک جو بنگالی تھے جو میرے دوست بھی تھے بہت سے، ان میں بھی خوف کا تاثر تھا. اچھا بنگالیوں میں تو یہ گنجائش تھی کہ وہ شہر چھوڑ کے گاؤں چلے جائیں، یا یہ ہے کہ کہیں دور بھاگ جائیں، یا بارڈر کے لوگ جو تھے وہ ہندوستان چلے جاتے. اب میرا ایک دوست تھا، جو یہ سارے لوگ، یہ شہید اللہ قیصر وغیرہ، یہ میرے جاننے والے لوگ تھے. اس میں ایک میرا دوست تھا مصطفیٰ، جس کا تعلق دناج پور ہی سے تھا، وہاں کالج میں ہمارا بڑا جونیئر تھا. تو جب ہمیں اپنے والدین کے بارے میں معلوم ہوا کہ بھئی ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا گیا ہے، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں ان کو بھی مار نہ دیا گیا ہو. تو میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے خاندان کا ہی پتہ لگائیے. جب میں دناج پور پہنچا تو ہمارے بنگالی دوست کچھ مل گئے، تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دناج پور کے باہر یعنی ہندوستانی علاقے میں ایک جگہ ہے کلیا گنج، وہاں یہ خاندان جو ہے کیمپ میں. تو خیر وہ ہمیں بڑا وہ ہوا، اور ہمارے خاندان کا ہر آدمی یعنی ہمارے 3 بھائی، ہمارے والد، ہماری والدہ رہ گئی تھی، اور یہ لوگ مارے گئے. تو میں جب آیا واپس ڈھاکہ تو میں نے سوچا کہ جا کے میں مصطفیٰ کو بڑا ہی یعنی وہ کروں گا، بے عزت کروں گا کہ تمہارا خاندان تو بھاگ کے ہندوستان چلا گیا اور میرے خاندان کا ہر آدمی صاف ہو گیا، تو وہ بڑا شرمندہ محسوس کرے گا. تو جب میں اس کے دفتر گیا، پوربودیش میں کام کرتا تھا، یہ آبزرور گروپ کا ایک بنگالی اخبار، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کو بھی لے گئے، وہ بھی مارا گیا.
تو میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں، بلکہ میں نے ذکر بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ بنگالیوں کو شرمندہ کرنے کا ایک ہی موقع مجھے ملا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ یعنی اپنے بچوں کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کو گوارا نہیں کرتی۔ تو جس عورت کے 3 جوان بچے مارے جائیں، وہ تو ہمارے ابا کا بھی ذکر مشکل ہی سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ بھی یعنی لوگوں کی بات سنتی تو ٹھیک ہے۔ میں جب گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تلملائی کہا کہ بیٹا، اگر میرے ہاتھ میں بندوق ہوتی، رائفل ہوتی، تو میں 3 بنگالیوں کو کھڑا کر کے گولی مارتا، یعنی اپنے 3 بچوں کو۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، یہ بہت بڑی غلط بات۔ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی کو مت مارنا، اس لیے کہ اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی مجھے ہوئی۔ تو میری زندگی میں جو پیسیفٹی آئی ہے نا، یعنی وہ بس اپنی ماں کو دے۔ دیکھیے، اتنا بڑا دکھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بچہ مارا جائے یا کچھ ہو تو ہماری کیا کیفیت، تو ہماری ماں کا تو زندگی میں، اچھا وہ بچے جو ان کے بڑے لائق بچے تھے، ہم تو ان کے ایک بڑے ہی نالائق بچے تھے، یعنی جو ادھر ادھر بھاگتے پھرتے تھے، ایک ریبل وہ تھی ایٹیچیوڈ، لیکن ہماری والدہ کے وہ بچے تو ان کے بڑے لوئل بچے تھے۔ تو جب ان کے مرنے کی ان کو اطلاع ملی تو وہ ساری زندگی یہی کہتی رہی کہ کسی کی ماں کو دکھ مت دینا، یعنی تم کسی کو اگر قتل کرتے ہو تو وہ تو مر جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی ماں جو ہے وہ ساری زندگی مرتی رہتی ہے، تو یہ مت کر۔ تو میرا رویہ زندگی کے بارے میں اس ایک جملے کی وجہ سے بڑا مختلف ہو گیا۔ میرے نزدیک بنگالی قوم جو ہے ظالم نہیں ہے، جو عام طور سے کہتے ہیں۔ میرے نزدیک ایک بنگالی قوم وہ ہے جن کے حقوق سلب کیے گئے اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے۔ آج تک میں ان کے اس رویے کو کنڈیم نہیں کر سکتا، اس کی مذمت نہیں کر سکتا، اور مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے، وہ چاہے ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ عقل مند ہوں، بہت بہتر سوچتے ہوں، لیکن یہ شکایت ہے کہ بنگالیوں کے حقوق کو غصب کیا ہم نے، ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا۔ ہماری معاشرت، ہماری زبانیں، ہمارے اقتصادی تعلقات، یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری مددگار ہیں، تو ہماری دوستی تو ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ والی کیفیت ہو جائے گی جو پارٹیشن سے پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ انٹرسٹ جو ہیں، مفادات، بہت سے لوگوں کے یہاں مفادات ہیں کہ جی پاکستان ایسی رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ یہ ہماری فارن پالیسی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، اس لیے کہ نیبرز جو ہیں وہ تو قدرتی ہیں جی، وہ تو ختم نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ امیر ہوں غریب ہو جائیں، غریب ہوں امیر ہو جائیں، لیکن ہندوستان ہندوستان رہے گا، افغانستان افغانستان رہے گا، ایران ایران رہے گا۔ تو یہ ہمارے تو یہ قدرتی کیفیت ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر ہو، آگے بڑھے، اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے،
آپس میں تعلقات بڑھیں گے تو وہ جو تلخیاں پارٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو گئی وہ دور ہوگی۔ اقتصادی اعتبار سے یہ ایک بہت ہی کامیاب بلاک ہے، یعنی اب ہندوستان کی اکانومی کو ساری دنیا کہتی ہے نا کہ جی بہت ہی فروغ پا رہی ہے، لیکن اگر یہی اکانومی ایک کمپیکٹ ایریا میں اس کو فروغ دیا جائے تو آپ بولیں، ہاں ایک زمانہ تھا جب پارٹیشن نہیں تھا تو لنڈی کوتل سے گاڑی جو ہے وہ مڈراس تک، اور وہاں بھی وہ جو پٹھان ہوتے تھے بزنس مین یا وہ جو پیسوں کاروبار کرتے ہیں وہ مڈراس تک بھی جاتے تھے۔ تو مجھے، میں ابھی بتا رہا تھا کہ آبادی میں ایک ٹیلر ماسٹر جو تھے وہ پنجابی تھے، تو وہ ملکہ ترنم نور جہاں جو تھی وہ اس زمانے میں بھی اتنی ہی مقبول تھی، ان کے گانے مقبول تھے جس زمانے میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کلچرلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں اور اس قربت کو ہمیں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فاصلہ جو تقسیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، یہ اس فاصلے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوئے اختلافات ہو، اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب ان غلطیوں کو دور کرنے کا بجائے اس کے کہ آپ تاریخ کے پہیے کو واپس موڑیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ان غلطیوں کو دور کرنے کا اور اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو مندمل کرنے کا ایک وقت ہے اور یہ کرنا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے۔